السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں جس کو زخم محبت کچھ اور ہے، کہنے کو یوں تو گل کا بھی سینہ فگار ہے۔ ایک دن مناجات سحر کے وقت بڑی رکت انگیز کیف کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور یہ دعا مانگی: پروردگار، مجھے نیکوکار فرزند عطا فرما۔ لب ہے خلیل سے نکلی ہوئی دعا فوراً ہی بارگاہ عزت میں شرف قبول سے قبولیت سے سرفراز ہوئی۔ عالم قدس سے آواز آئی: ہم نے ایک سمجھدار لڑکے کی انہیں خوش خبری دی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد ایک سہانی صبح کو نسیم صبا نے اکناف عالم میں یہ مزدہ جاں فضا سنایا کہ حضرت ابراہیم کے گھر چمن سان قدس کا ایک پھول کھلا، یعنی جگر گوشہ خلیل حضرت اسماعیل علیہ السلام پردہ غیب سے خاکدان گیتی پر جلوہ افروزہ ہوئے۔ ایسا کہاں بہار میں رنگینیوں کا جوش، شامل کسی کا خون تمنا ضرور تھا۔ ملک شام کا سرسبز شاداب علاقہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، ابھی کچھ ہی دن گزرنے پائے تھے کہ ہاتف غیب کے خاموش اشارہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رفیقہ حیات حضرت حاجرہ اور اپنے شیرخوار صاحبزادے حضرت اسماعیل کو اپنے ہمراہ لے کر چل پڑے۔ 3 افراد پر مشتمل یہ نورانی قافلہ شب و روز چلتا رہا۔ آخر ایک دن پہاڑیوں کے ایک وسیع دامن میں پہنچا اور وہیں ٹھہر گیا۔ ایک ان کی نکاح آشنا نے سب سے بیگانہ کر دیا۔ کچھ ہی فاصلہ پر ٹوٹی ہوئی دیواروں کے کچھ نشانات نظر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرط ادب سے اپنا سر جھکا دیا اور اپنے رفیقہ حیات حاجرہ سے کہا کہ دیکھو، روئے زمین پر یہی خدائے ذوالجلال کا محترم گھر خانہ خدا ہے، یہی کائنات ارضی کا مرکز تعظیم ہے، یہی بنی آدم کی معزز پیشانیوں کی سجدہ گاہ ہے، اور پھر یہی ہمارے سفر کی آخری منزل ہے۔ آنکھوں میں ایک نمی سی ہے ماضی کی یادگار، گزر رہا تھا اس مقام سے ایک کارواں کبھی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے انتہائی عجز و نیاز کے ساتھ ٹوٹی ہوئی دیواروں کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یہ رکت انگیز دعا مانگی: اے پروردگار، تیرے محترم گھر کے قریب ایک بے آب ہو گیا وادی میں اپنا کنبہ آباد کر رہا ہوں تاکہ وہ نماز پڑھیں اور تیرے گھر کو سجدوں سے بسائیں۔ پس تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ ان کی طرف میل ہو جائیں اور انہیں پھلوں کا ذوق عطا کر کے وہ تیرا شکر ادا کریں۔ شوق بقائے درد کی ہے ساری خاطریں، ورنہ دعا سے اور کوئی مدعا نہیں۔ برستے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ حضرت ابراہیم نے یہ دعا مانگی اور اپنا سارا کنبہ خدا کی امان میں چھوڑ کر بیت المقدس چلے گئے۔ ذرا سوچئے، ایک لک و دک صحرا تپتے ہوئے کوہسار اور اسباب زندگی سے بے نیاز وادی، ایسے سنسان ماحول میں اپنے بچے کو تنہا چھوڑ جانا کس کا کردار ہو سکتا ہے؟ جو کوئی آپ سے خدا کی چارہ
साज कुदरतों का तमाशाई हो। खुदा पर एतमाद का अमल की ऐसी मिसाल दुनिया की किसी तारीख में नहीं मिलती। इधर हज़रत इब्राहीम बादीदा परनम रुखसत हुए और उधर खुदाए कारसाद ने गैबी ताइदों के दरवाजे खोल दिए। रेगजार के सीने से जमजम साफ़ी फूट पड़ा। इस खामोश वादी को इंसान की चहल पहल से आबाद करने का इंतज़ाम हुआ कि कबीला बनी जरहम खाना बदोश कारवां सहराओं की खाक उड़ाता कहीं से आप पहुंचा और इस चश्मा सियाल के किनारे आबाद हो गया। और चंद ही दिनों में खुदा के मोहतरम घर के करीब गमगुसार पड़ोसियों का एक जीता जागता शहर बस गया। सारी रौनक है ये दीवानों के दम की आतश, तो को जंजीर से होता नहीं जिंदा आबाद। वही हज़रत इस्माइल अपने शफीक माँ की आगोश में परवान चढ़ते रहे, यहाँ तक कि जब अनफवान शबाब की मंजिल में कदम रखा तो उनके मोहतरम बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम से मक्का चले आए और यहीं बोदोबाश इख्तियार कर ली। एक खुशगवार सुबह को आसमानों के दरवाजे खुल गए। आलम कुद्स के फरिश्ते मक्का की नूरानी फ़ज़ाओं में तैरने लगे। इसी आलम कैफ़े बार में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लख्त जिगर हज़रत इस्माइल को अपने करीब बुलाया और बड़े प्यार भरे अंदाज में कहा, मेरे लाडले बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, बताओ इसके मुतल्लिक़ क्या राय है। अर्जमंद बेटे ने नहायत खंदा पेशानी के साथ जवाब दिया, मेरे शफीक बाप, ख्वाब के ज़रिए आपको जिस बात का हुक्म दिया गया है बग़ैर किसी पसो पेश के उसे कर गुजरिए। खुदा ने चाहा तो आप मुझे साबर व शाकर पाएंगे। गम सलामत तेरे अंदाज पर मरने वाले, मौत का भी कहीं एहसान लिया करते हैं। सरफरोश बेटे का ये जवाब सुनकर हज़रत इब्राहीम का दिल जोश मोहब्बत से भर गया। एक नए अज़म के साथ उठे और कायनात गीती पर तस्लीम और रज़ा का एक नराला इम्तिहान देने के लिए अपने अकलौते बेटे को हमरा लेकर मना की वादी की तरफ चल पड़े। कुर्बान गाह में पहुंचकर छुरी निकाली और आंखों पर पट्टी बांध ली। मुबादा शफ़क़त पर रही, हाथ कहीं कांप जाए, गैर का अब गुज़र नहीं, दिल तक इश्क ओहदा है पासबानी का। फिर जब दोनों ने अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर दिया और हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे को पेशानी के बल पछाड़ा ताकि ज़बह करें, ठहर जाइए ज़रा कई बरस पीछे पलट कर ये रकत अंगेज़ मंज़र निगाहों के सामने लाइए कि शमशान वादी में एक 90 साल का बूढ़ा बाप है जिसे मनाजात सहर के बाद ख़ानदान का चश्म चराग अता हुआ है, जो सारी दुनिया से बढ़कर इसकी निगाहों का महबूब है। अब उसी महबूब के कत्ल के लिए उसकी आस्तीनें चढ़ चुकी हैं, जिसने बचपन से आज तक बाप की मोहब्बत अमेज़ निगाहों की गोद परवरिश पाई है और अब बाप ही का मोहर पर वर्द हाथ इसका कातल नज़र आता है। ए गम दोस्त तेरी उम्र दराज, दो आलम से करती है बिगाना, दिल को अजीब चीज़ है लज्जत आशनाई। मलाइका कुद्स, फ़ज़ाए आसमानी और आलम कायनात ये हैरत अंगेज़ तमाशा देख ही रहे थे कि दफ़अतन शहीर जबराइल की झनकार से मना की खामोश वादी का सकूत टूटा और आलम कुछ से आवाज़ आई और हमने इन्हें आवाज़ दी कि ऐ इब्राहीम, बिलाशुबा तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। हम अपने नेकोकार बंदों को ऐसा ही सिला दिया करते हैं। यकीनन ये एक खुली हुई आजमाइश थी और हमने एक बड़ा ज़बी इस्माइल के ऊपर से नसार कर दिया और आने वाली नस्लों में इनकी यादगार कायम कर दी। सलाम हो हुआ इब्राहीम जैसे मुखलस दोस्त पर,
تاریخ شاہد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھ کر بیٹے کے حلقوم پر پوری طاقت کے ساتھ چوری چلائی، لیکن مشیع یزدانی درمیان میں حائل ہوگی اور حضرت جبرائیل نے نہایت سرعت کے ساتھ بیٹے کو سرکا کر اس جگہ ایک بہشتی دمبا رکھ دیا۔ خدا کے نام پر یہ پہلا خون تھا جس سے منع کی وادی لالیہ زار ہوئی۔ آنسوؤں کی کمی نہیں ہے لیکن کچھ سبب نہ تھا کہ آنکھ ترے نہ ہوئی۔ فیروز بخت پیغمبر زادہ نے جس استقلال، جس عزم اور جس حیرت خیز احسار سے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا، اس کا صلہ یہی تھا کہ رسم قربانی قیامت تک اس کے نام کی یادگار بن جائے۔ اسی حقیقت کی طرف سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، یہ رسم قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ ذرا سوچئے اس دردناک واقعہ کو کتنے ہزار سال بیت گئے، لیکن اکناف عالم میں اس کی یاد کا ہنگامہ آج بھی کچھ اس طرح برپا ہے جیسے کل ہی کا یہ کوئی تازہ واقعہ ہو۔ اس سرائے فانی میں نقش و جادواں قربانی کا مخصوص ترین جزا ہے۔ نوشتہ الہی کے مطابق صفحہ خاک پر انہی لوگوں کے لیے سرفرازی ہے جو احسار و قربانی کو اپنا مقصد حیات بنا لیتے ہیں اور اپنی متاع جسم و جان کو خدا کی ملکیت سمجھتے ہیں۔ دوسری قوموں کے مذہب زندگی میں قربانی اختیاری چیز ہے، لیکن ہمارے یہاں ہر صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے۔ آج ذرا اپنا حال زار دیکھیے کہ خود غرضی، پست ہمتی اور آخرت فراموش میں ہمارے قومی وجود کا سارا اعزاز دولتوں کی خاک میں دفن کر دیا ہے۔ ہماری گھروں کا جنازہ شہراؤں پر پامال ہو رہا ہے اور ہمارے چہروں پر ذرا بھی پشیمانی نہیں ہے۔ ہم اپنی ذاتی آسائشوں اور نام و نمود کی خواہش پر انتہائی فراغ دلی کے ساتھ اپنا سارا اثاثہ لوٹا دیتے ہیں، لیکن ملت کی آبرو اور خوشنودی حق کے لیے ایک تنکا بھی ہمارے احساس پر گراں بار بن جاتا ہے۔ کیا یہی ایک سر فروش قوم کی زندگی کا نقشہ ہے؟ ہر سال عید قربان کے موسم میں خدا کی زمین کو خون کے دھبوں سے لالہ زار بناتے ہیں، لیکن اس حقیقت پر کبھی غور نہیں کرتے کہ قربانی سے مقصود گوشت پوست نہیں بلکہ اس جذبہ اخلاص کو بیدار کرنا ہے جو کائنات گیتی کے دل کی دھڑکن ہے اور انسانیت کا جوہر امتیاز ہے۔ لالا ہو گل تو حسین سے بھی حسین تر ہے مگر، لالا ہو گل تو حسین سے بھی حسین تر ہے مگر، دیکھنا یہ ہے کہ کوئی خار حسین ہے یا کہ نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پورا سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام